سہیل عاشق افریدی نے کہا تھا کہ وہ عشق عمران میں جان دیں گے. یہ بیوی کے لیے پاسورڈ بنا رہے ہیں اور اب تو سنا قبول بھی کر چکے ہیں کہ کابینہ انہی کے انڈر آتی ہے. وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. افغانیوں کا اور انڈینز کا ڈی این اے ایک ہے. ریسیپروکل ٹریڈ اس کا ایک معاہدہ جو ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے یو ایس اور پاکستان کے درمیان. بھائی اس سارے میں سے ہمیں کیا ملا؟ سکے تو مل ماہیا. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے دل آصف اور ہمارے ساتھ فریا فاروق صاحبہ دوبارہ سے موجود ہیں. کالمسٹ ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں. فریا, پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بہت زیادہ خبروں کی گہما گہمی ہے, لیکن خاص کر کے آج کے ہمارے شو میں ہم بلوچستان کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, بلو پاسپورٹ کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ایران امریکہ کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ کا پوڈیم ہے, کہاں سے شروع کریں گی؟ لیٹس اسٹارٹ ود دی بلو پاسپورٹ. اوکے. دنیا کے اندر جو لوگ ہیں پارلیمنٹیرینز, بیوروکریسی, ای ٹی سی, ان کا کام ہوتا ہے کہ جی ہم سرو کریں لوگوں کو نا. یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سرو تو انہوں نے کیا ہی کرنا ہے, بلو آئیڈ کو اب بلو پاسپورٹ دیے جا رہے ہیں. بلو آئیڈ کیا نیلی آنکھیں ان کی؟ بلو آئیڈ آپ کو پتہ ہے جو ایلیٹ ہے, سب جو ایلیٹ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں. نہیں, آپ کو پتہ ہے انگریزی کا ایک وہ محاورہ ہے. اچھا, سو the blue eyed are getting blue passports. اور جو بیچارے عوام ہیں ان کے لیے ایک خوشخبری ہے. رات کو پیٹرول جو تھا that was 297.53 اور آج جو ہے 310 ہے. تو مبارک ہو عوام کو. ڈیزل کی بھی آپ کو میں بتاتی چلوں پرائس, it was 309 and now it is 323. تو ڈیفینیٹلی جب ایران اور جو امریکہ وار ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے, اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر جو ٹرانزٹ ہے وہ مشکل ہو رہا ہے, تو یہ تو پھر مشکل فیصلے تو کرنے پڑیں گے اور پوری دنیا کے ساتھ ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں ہوا, کیونکہ ہماری پرائس ایوری فرائیڈے چینج ہو رہی ہے نا. ہماری پرائس جس فلکچویشن کے ساتھ چل رہی ہے فار سیفٹی میجرز گورنمنٹ نے یہ اقدام لیا. اتنے سیفٹی میجرز خالی یہاں کیوں ہوتے ہیں؟ عوام کے لیے ہی کیوں اتنے زیادہ؟ اب ایک دیکھیں نا, 1100 سے 1200 دہاڑی ایوریج جو ہے وہ ایک جو لیبرر ہے اس کی ہوتی ہے, تو اس کے لیے اب آپ یہ کر رہے ہیں, مہنگائی کہاں ہی جائے گی. تو لیبرر تو سائیکل پہ پھرتا ہے, اس کے پاس بائک نہیں ہوتی. جی اتنی بھی خیر بات نہیں ہے, بائکس ہوتی ہیں. اینی ویز آگے چلتے ہیں ٹوورڈز دا بلو پاسپورٹس. اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو سی. آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک یور ویو ہیئر کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں, نہیں آپ پلیز نام کی ترمیم ہے اس پروگرام کے اندر, ہم انہیں سہیل عاشق افریدی مخاطب کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے عشق عمران میں جان دینی تھی. اچھا, تو آپ پلیز اس ہمارے پوڈیم کا خیال رکھتے ہوئے سہیل عاشق افریدی. سہیل عاشق افریدی جی. چلیں آپ پہلے بلو پاسپورٹ کی تھوڑی سی بتائیں کہ کیا کہانی ہے. جی انڈر 28 جو بچے ہیں ان کو بھی تمام سہولیات دی جائیں گی. انڈر 28 وہ بچے کہلاتے ہیں جی. اور جو وائفز ہیں ان کے لیے بھی سہولتیں جو ہیں وہ انکریز کر دی گئی ہیں, جس کے اندر آ جاتا ہے کہ جی ٹول ٹیکس ان کو نہیں دینا پڑے گا. جی مطلب غریب ہو جائیں گے نا اگر دے دیں گے. جو آپ کے وی آئی پی لاؤنجز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی تو ٹریولنگ بالکل وہ جو امیروں والے کھانے ہوتے ہیں, پتہ نہیں آپ وہاں کبھی گئے کہ نہیں. جی تو وی آئی پی لاؤنجز جو ہیں, ٹرین کے وی آئی پی لاؤنجز میں تو ہماری ایکسیس ہے. اگر آپ بوگیوں میں بیٹھے تھے تو آپ زندہ کیسے ہیں؟ خیر وہ ریلوے ایک اور ہی نہیں, ہماری ٹرین کے اوپر ہم بھی ایک اندر چیپٹر, لیکن ہماری ٹرین بہت پروگریس کر چکی ہے جو پاکستان ریلوے ہے. جی پلیز. ٹھیک ہے, اب آپ کی انالیسس کو سلام. آگے چلتے ہیں. دے ول آلسو گیٹ کالے شیشے والے گاڑیاں. جی وہ کالے کالے شیشے جو نہیں ہوتے, اس سے بڑی وہ گینگی سی فیل آتی ہے, وہ بھی ان کو ملے گی. اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے ذاتی گاڑیوں کے لیے نمبر پلیٹس بھی دی جائیں گی. کلبز کی جو ممبرشپس ہیں وہ بھی دی جائیں گی. گیسٹ رومز جو ہوتے ہیں نا کلبز میں, ان کی ایکسیس جو گورنمنٹ کے گیسٹ ہاؤسز ہیں وہ پوری فیملی کے لیے فری کر دیے گئے ہیں. جی بالکل, بیویاں جو ہیں وہ لاڈلی ہیں, تاحیات یہ سب کو جو ہے فیملی میں سارے آتے ہیں, بھائی وغیرہ بھی آتے ہیں, ان کے بچے بھی آتے ہیں. ایز پر مائی نالج اٹ از وائفز اینڈ چلڈرن انڈر دی ایج آف 28. ہاں 28 سال کا جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے پاکستان میں. دل تو بچہ ہے جی, دل تو سب کے یہاں پہ بچے ہی ہیں ماشاءاللہ. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے میرے خیال سے زیادہ ہی بچے ہو جاتے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ پارٹی اور اپوزیشن جو جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز میں متحرک ہے, آگے پیچھے کافی لڑتے ہیں نا. تو ایک جب الیکشنز ہوتے ہیں یا اس قسم کا کوئی اپنی پرسنل بینیفٹ ان کو ملنے ہوتے ہیں تب یہ ہمیشہ ایک ہو جاتے ہیں. گن لائسنسز پہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 4 سے 8 کے اوپر اب ہم آ گئے ہیں. نہیں 4 سے 8 جی
مطلب ایک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس بل کی کیا ضرورت ہے. آپ صرف پارلیمنٹیرینز, سینیٹرز, جو بیوروکریٹس ہیں, یہ خادم ہے نا جی. اچھا لیکن موسٹ امپورٹنٹلی گھریلو جو لیکن عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ عوام جیت گئی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ اس بل کو رکوا لیا انہوں نے. سننے میں تو آ رہا ہے. آر یو کنفرمڈ؟ جی میرے خیال سے تو یہی خبر چل رہی ہے کہ یہ بل کو خبر چل رہی ہے, کنفرم نہیں کنفرم ہی ہے کہ عوام کھڑی ہوگی اور اس کو روک دیا گیا. یہ غالباً 30 اپریل کو یہ بل جو تھا یہ گرانٹ کیا گیا تھا اور 6 مئی کو فیصل کریم کنڈی صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے تھے. لیکن یہ تو ساری امارات ہوگی. چلیں ہم لوگ کے پی کے اندر اتنا آپریشن دیکھتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی, عوام کے لیے کوئی ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس, بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. لیکن سہیل عاشق افریدی نے کہا تھا کہ وہ عشق عمران میں جان دیں گے. یہ بیوی کے لیے پاسورڈ بنا رہے ہیں اور اب تو سنا قبول بھی کر چکے ہیں کہ کابینہ انہی کے انڈر آتی ہے, ان کے نالج میں تھا یہ جو ہو رہا ہے. خیر دیر ہے درست ہے. یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہے کون؟ آپ تو بڑا زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سہیل عاشق افریدی جب کہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں, کیا وجہ ہے کہ وہ ایک دفعہ بھی عمران خان کو مل نہیں پائے؟ موڈ نہیں ہوگا. I haven't seen him struggling for that. کیوں؟ اڈیالہ تو جاتے ہیں. مطلب عجیب سا کچھ ہے. ان کی بہنوں کا سننے میں آتا ہے they are also struggling somewhat. خیر ان کی بھی کافی controversial statements سامنے آ رہی ہیں ریسنٹ کچھ پوڈ کاسٹ کے اندر میں نے دیکھا تھا. It's getting عجیب و غریب باتیں. anyways مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت ایک بشرا بی بی ہی ہے جو ان کے ساتھ ہے, ڈٹ کے کھڑی ہیں. وہ کیسے دیکھیں نا, ورنہ کوئی ڈیل شیل ہو ہی سکتی تھی, باہر آ سکتی تھی. بٹ آئی فیل کہ خون کے رشتے جو ہیں وہ کم ہی ساتھ دیتے ہیں. آسمان پہ جو بنی جوڑی رب نے بنا دی جوڑی از گوئنگ بیٹر. یعنی کہ ہمارا پختہ ایمان ہے کہ جو رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں. بشرا بی بی نے اس کا ایویڈنس دیا ڈٹ کے کھڑی. اور ہم تو اس پروگرام میں اپنے اس بات کی سب سے پہلے انڈورسمنٹ ہم نے کی آزاد کے پلیٹ فارم کے اوپر کہ اگر کوئی ڈٹ کے کھڑا تو وہ بشرا بی بی ہیں. صرف ان کے علاوہ کوئی نہیں. آپ ایگزامپل دیں آپ مجھے اس کے علاوہ. علیمہ بی بی کے بیٹے جو تھے انہوں نے پتلون لا کے پکڑائی 3 دن بعد. خیر جو بھی ہو رہا ہے وہ خان صاحب کے لیے اچھا نہیں ہو رہا. خان صاحب کے ساتھ ہے کون؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کون ہے ان کے ساتھ. خان صاحب اپنے ساتھ خود نہیں ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. ایسے حالات میں تو کیا ہی اپنے ساتھ نہیں, وہ اپنے ساتھ خود نہیں ہے. خیر لیکن ان کی ماشاءاللہ ڈائٹ بہت اچھی ہے اس بار. ہاں اس کے اوپر کافی رپورٹیں آئی تھیں. آئی تھنک گزر بڑا اچھا ہو رہا ہے جیل کے اندر. ایسے سے لوگوں نے ان کو بھولنا شروع کر دیا. جی الحمدللہ جیل میں جی لوگوں نے بھولنا ان کو شروع کر دیا. اچھا اس کے ساتھ بھیا خیر یہ تو جو سب سے اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے اس بل کی مخالفت میں. لیکن جو ایک اسکیری بات ہے 2 مہینے تک یہ بل عوام سے چھپایا گیا, ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کیا گیا. بیکاز انہیں پتا تھا نا کہ تھوڑی بہت تو پیڑ ہوگی. ویسے تو ماشاءاللہ جیسی عوام ہے, لیکن عوام زندہ باد, عوام کھڑی رہی اور عوام نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور سم ہاؤ یہ چیز اب ٹیپر ڈاؤن ہو گیا. تو یہ عوامی طاقت کا بہت بڑا ڈاؤن ہوئی ہے. ڈیموکریسی کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا ایک جس کو ڈیموکریسی کا ایک کہتے ہیں ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج, صدر زرداری صاحب کا یہ ایک ورڈ ہے. تو حقیقتاً یہ ڈیموکریسی تھی جس نے ریونج لیا اور یہ جتنی بھی چیزیں تھیں ان پہ پھر گیا کاٹا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ موسٹ انٹرسٹنگلی ہمارے جوان دوبارہ فیلڈ میں ہیں. بالکل ایسے بلوچستان کے اندر ایف سی کے ساتھ ایک آپریشن سٹارٹ ہوا ہے. پاک فوج اور پولیس دے ہیو بین ورکنگ آن دس, اور آپریشن شابان جو 5 جولائی سے سٹارٹ ہوا تھا. آئی فیل مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ اٹ از گوئنگ ٹو بی کنکلوسیو. It should be conclusive. جی آج کی اپڈیٹ ہے ویسے آپ کے پاس؟ اپڈیٹ یہ ہے کہ the security personnels they're on it. پولیس بھی اس کے ساتھ ہے, ایف سی بھی ساتھ, ایف سی بلوچستان. 88 جو ہیں سو فار دہشت گرد جو ہے انہیں جھنم حاصل کر دیا گیا ہے. اینڈ the forces are taking a very strong step. چاہے وہ فتنہ الخوارج ہو, فتنہ الہندوستان ہو, ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی تھی. یہاں سے آؤ وہاں سے آؤ, وہ آپ نے آف کیمرہ کہا تھا اوپر سے آؤ نیچے سے آؤ, لیکن ایسا ڈی جی صاحب نے نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا یہاں سے آؤ وہاں سے آؤ دیکھ لیں گے, اور ساتھ اس کو بھی لے کے آنا.
मुझे एक टीवी के ऊपर. बिल्कुल. इन द मीन वाइल आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल साहब ने, जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी कहा था कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है, और जो भी इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, और इनकी जो भी ये गंदे अज़ाइम हैं, गलीज़ अज़ाइम हैं, दे विल बी क्रश्ड टू पाउडर. अक्सर ये सुनने में आती है स्टेटमेंट. अच्छा, फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, इनकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि जो मिशन का नाम होता है वो बहुत ध्यान से, सब बुनियानुल मरसूस, बिल्कुल सोच समझ के, बड़ा हसीन उसको एक टाइटल ताकि दिया जाता है. वो नाम भी एक थोड़ी सी अपनी फील क्रिएट कर रहा होता है, जैसा ज़रबे अज़ब एक टाइम पे हुआ था, फिर बुनियानुल मरसूस, जिसके अंदर हमने इंडिया के साथ जो किया, रेस्ट इज हिस्ट्री, जिस तरह आपने भी एक बकरे वाली मीम आपकी चली थी, लेकिन रेस्ट इज हिस्ट्री. इसी तरीके से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शाबान रखा गया है. जी बिल्कुल. दैट इज़ बिकॉज जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था ज़ियारत के अंदर, जहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक की थी, उसके पास ही देयर इज़ अ वैली, उसका नाम है शाबान. इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट पर्टिकुलर मंथ जो मैं भी सोच रही थी. इट्स नॉट दैट, इट्स द वैली जिसके ऊपर इसको नेम दिया गया. बिल्कुल ठीक है. आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है इस बार का ऑपरेशन, कब तक चलेगा और कब तक इनको ख़त्म किया जाएगा? साथ ही इसके साथ साथ आपने अफगानिस्तान को भी थोड़ा सा जोड़ना है, उनसे रिलेटेड भी खबरें हैं. जी, अफगानिस्तान के जो वज़ीरे ज़राअत हैं, उनका नाम है जी मौलवी अताउल्लाह. उन्होंने जाके वज़ीरे ज़राअत हैं उनके, जी, उन्होंने जाके मोदी साहब के साथ इंडिया में कहा है कि जी हमारा तो DNA मिलता है. बड़ा फनी किस्म का, मतलब ये DNA मिलता है इनका. ये तो एडमिरल जावेद इकबाल साहब की बात दुरुस्त साबित हो गई. उन्होंने अपने मुंह से मान लिया हमारा DNA मिलता है. वो किस सेंस में कह रहे थे वो तो आप बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं. नहीं, मेरे पास तो बहुत एनालिसिस है, लेकिन आई होप हम, मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या है बता नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली ओरिजिन बैकग्राउंड सारा सेम है. अगर हम फोर फादर्स के ऊपर जाते जाएं तो वहां से, क्योंकि इट्स अ वेरी डेरोगेटरी टर्म, आई वुड नॉट एक्चुअली. नहीं, दे आर एक्चुअली राइट. वो ठीक बात कर रहे हैं. अफगानियों का और इंडियंस का DNA एक है. इसी तरह इजराइल के साथ भी तो इनका एक DNA मैच वो एग्जैक्टली वो कैसे DNA मैच करता है, मैं मुझे आई डोंट नो कि ये हमारी ट्यूटोरियल इसकी इजाज़त देगी नहीं इसको चलाने की, लेकिन वो DNA इस तरीके से मैच करता है कि जब आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं अब्राहमिक अकॉर्ड के ऊपर, जब आप जाएंगे तो वहाँ से देखें, आपको कुछ पता चलेगा कि वो DNA मैच होने की बात क्यों कर रहे हैं. तो एक्चुअली ही वाज डेफिनेटली राइट. इट्स ग्रेट बिकॉज खुल के सामने आ रहे हैं ना. यहाँ आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि जो अफगान तालिबान की इस वक्त रजीम वहाँ पे कंट्रोल करके बैठी है, अफगानी बेचारे जो एक्चुअल वहाँ के रहने वाले हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद दिस. अवाम, सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमारी मदद को आओ, और मुझे लगता है कि जैसे फील्ड मार्शल साहब हैं, समथिंग शुड हैपन. द अफगानीज नीड रिलीफ. कब तक इतना जुल्म सहेंगे वो? बिल्कुल ठीक है. अच्छा, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंड ऑल्सो इलीगल अफगानीज जो हैं उनकी डेडलाइन जो है वो जा चुकी है, एंड नाउ वी आर सेंडिंग देम ऑफ. डिपोर्ट. तो इस मामले के ऊपर तो अभी KPK से जो इश्क़े इमरान में जिन्होंने जान देनी थी तो कैंपेन बना चुके होंगे. कौन सी? कि ये क्या हो रहा है कि वो एटलीस्ट, क्योंकि खान साहब ने कहा था ना कुछ एक टाइम पे पहले कि हमने इनको यहाँ पर सेटल करना है, जिसका हम खुमियाजा अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं, घूम रहे हैं. लेकिन थैंक्स टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, थैंक्स टू आवर जो सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूट्स हैं, कि हम लोग इतने सिक्योर सारे मसाइल के बावजूद भी बैठे हुए हैं और हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े होके जो जवान लड़ रहे हैं, जाने दे रहे हैं, उनकी मिसाल आप है. इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शुरू में आपने एक तमहीद बांधी पेट्रोल की. हाँ जी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप अपना एक पार्ट प्ले कर गई. देखिए, पेट्रोल महंगा हुआ, उसके कुछ रीजंस हैं. सबसे पहले पाकिस्तान में क्यों महंगा होता, बाकी दुनिया में तो कहीं नहीं. फ्राइडे वाज अ डेट. फ्राइडे अगर ये जो ईरान और जो इनकी वॉर है अमेरिका की, वो सैटरडे को स्टार्ट होती, तो वी हैव टू वेट लाइक फॉर फ्राइडे. एंड वी हैव नो रिजर्व्स. डेफिनेटली हमारे पास 28 डेज का आई थिंक रिजर्व होता है गालबन में, मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हमारे पास वी हैव नो रिजर्व्स. हमने जैसी कोई बात होनी है, सबसे पहले हमने अवाम को क्रश करना है. इसके ऊपर देयर इज नो जस्टिफिकेशन. आई एम हियर. लेकिन ग्लोबल रिसेशन है तो सारे करें ना. मेरी नॉलेज के मुताबिक सब करेंगे, किसी और मुल्क की अभी तक नहीं सब करेंगे. सबसे पहले हम सब करेंगे. ग्लोबल रिसेशन होता है. और अच्छा, आप ये बात हाईलाइट कर रही हैं, आप ये बात हाईलाइट क्यों नहीं कर रही थी कि जस्ट 299
ریجن کا سب سے سستا پیٹرول دیا ہے انہوں نے پاکستان نے. شہباز شریف نے 299 انڈیا, سری لنکا, نیپال, بنگلہ دیش سب سے کم ریٹ آپ کو پاکستان میں دیا. اس کو آپ لوگوں نے گلوریفائی کیوں نہیں کیا؟ میں تو نہیں کر سکتی. نہیں تو آپ پھر اس کو ڈی گلوریفائی کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ ہوا ہے. نہیں تو آپ اس کو, وہ بھی تو ہوا ہے نا آپ کے ساتھ, آپ کو سستا ترین پیٹرول شو نہیں تھا نا, کر دیتی تعریف. اب آج نہیں ہے تعریف کوئی تو کیا تعریف جھوٹی کر دی. خیر چلیں مجھے بتائیں ٹرمپ کی کیا سٹیٹمنٹ ہے وہ اور کہاں پر جا رہی ہے؟ ہاں جی, ٹرمپ جو ہے بڑے انٹرسٹنگ انسان ہیں, ود ڈیو ریسپیکٹ. ان کے سوشل میڈیا کے جو ٹروتھ سوشل کے ہوتے ہیں, کبھی میمز آتے ہیں, کبھی بیانات آتے ہیں جنہیں کبھی وہ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں. آج ان کا ایک اور میں بیان سنا تھا, انہوں نے اسپین کے بارے میں بولا. ان کو سڈنلی کسی جرنلسٹ نے سوال پوچھا ریگارڈنگ اسپین, انہوں نے کہا they are not our good allies. ان کے ساتھ سب کمیونیکیشن بند کی جائے, ان کے وزٹس بند کیے جائیں. بیٹھے بیٹھے ایک دم کیا ہوتا ہے, موڈ خراب ہو جاتا ہے. ہی از اے ویری موڈی پرسن ایز آئی سی اٹ. لیکن انہیں اپنی جان بہت پیاری ہے. انہوں نے اسپیشلی پیغام دیا ہے ایرانیوں کو کہ جی اگر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی, because during the funeral, not that I'm again I am not appreciating this, میں violence کو کبھی بھی appreciate نہیں کرتی, لیکن یہ لاسٹ جو funeral ہوا اس کے اندر people were holding those cards کہ ہمیں revenge چاہیے ہے. یا تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے کسی طرح سے بھی کسی نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی تو 1000 جو میزائل ہیں وہ ہم نے تیار رکھے ہوئے ہیں, باندھے ہوئے ہیں, اور اس دفعہ ہم ایران کو ڈیسیمیٹ کر دیں گے. Now that shows a lot of fear. That's how I see it. Fear in the eyes of? In the eyes of Trump. Who else? Iran is a resilient country. کوئی بات ہوئی ہے تو وہ اس حد تک گیا نا. At the same time he is requesting کہ جی آپ جہازوں کو جو ہے اسٹریٹ آف ہرموز کو ایک تو کھولے رکھیے, دوسرا جو ہے آپ جہازوں کو ٹارگیٹ نہ کیجیے. اور آج انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایک نیشنل اسٹیٹمنٹ چاہیے آف ری ایشورنس کہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کو کھولا جائے گا, کھلا رکھا جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے مذاکرات کی, جس سے راکچی صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. سو تھنگز آر گیٹنگ ویری انٹرسٹنگ. اینڈ پاکستان, گڈ نیوز فار پاکستان کہ دیر از ریسیپروکل ٹریڈ. اس کا ایک معاہدہ جو ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے یو ایس اور پاکستان کے درمیان, وچ از گوئنگ ٹو بی فوکسنگ آبویسلی آن دا ٹریڈ. تو وی ایکسپیکٹ سم تھنگ گڈ. جیسے میں نے ایک ان اے پوڈ کاسٹ آئی ڈسکورڈ کہ بھائی اس سارے میں سے ہمیں کیا ملا, سکے تھے مل ماہیا. سو آئی ہوپ دیٹ دس وڈ برنگ سم تھنگ گڈ فار پاکستان. یہ آپ نے سوری کس مل ماہیا, سوری آپ نے کیا بولا؟ جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. نہیں آپ پلیز یہ ریپیٹ تو کریں ہماری آڈینس کے لیے, کیونکہ وہ تھوڑا سا You were on your phone. نہیں لیکن پلیز میں So it's just that in one of the podcast میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے ہماری تعریف بھی کر دی. We played a vital role. If it was not CDF in between, صحیح ہے, تو this war would never have stopped in the first place. اور جس escalation کے لیول پہ ہم جا چکے ہوئے تھے, we have witnessed the escalation level, واپس چیزیں نہیں آنی تھیں. It would have been either ways. Now پاکستان کو اس سارے میں سے کیا ملے گا other than باتیں. So that is what I say, سکے تے مل ماہیا. It's not سکے تے, you need to give us something. ہمیں بھی تو کچھ, کیا آپ نے کیا بولا, سکے تے سانو مل, سکے تے مل ماہیا. بہت ہی گورے ہیں آپ. نہیں گورے, میں ایکچولی میرے بڑا علامت تھا. لیکن میں آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز دوں اپنی پولیس سے ریلیٹڈ کہ ہمارے جوانوں نے محمود صاحب نہیں بلبلے والے آج ان کی گاڑی اٹھا لی غلط پارکنگ پہ. تو یہ تو ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی غلط بات نہیں, جسٹیفیکیشن ہے ڈیفینیٹلی. لیکن آج جب غلط پارکنگ کرتے ہیں تو then you expect this to happen, abide by the laws. مجھے تو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے کیونکہ we have witnessed the times جہاں پہ laws were not that strong. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ہوتی وارڈن وہاں پر محمود صاحب کی گاڑی اٹھاتی. محمود صاحب از ناٹ above the law. تو محمود صاحب آپ کو کیا کہتے, خوبصورت پلیز میری گاڑی نیچے رکھ دو, کیا کہتے وہ؟ وہ جو بھی کہتے ہیں, میں تو آپ کو پتا 10 on 10 ہے. آپ یہ ایکچولی بتا چکی ہیں. فریحہ بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.